والے ہیں، انڈیا کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی حکومت کو تانے دے رہے ہیں کہ پاکستان نے آپ سے کم وسائل رکھتے ہوئے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارا ایک لیڈر تھا، اس نے کہا تھا کہ کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عروہ اسلامک انفو یوٹیوب چینل اور میں ہوں عروہ اختر شہین۔ سب سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ آج 28 مئی آج کے دن کو یوم تکبیر کے نام سے منایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام کے اوپر ایٹمی دھماکوں کے تجربات کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان ایٹمی طاقت بن کر دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرا۔ آج دشمن اگر ہم سے ڈرتا ہے، اگر ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے پیچھے 1998 کے جو ایٹمی دھماکے تھے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پاکستان نے یہ دھماکے کر کے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور دنیا کو بتایا کہ اگر آپ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھو گے تو ہم تمہاری آنکھیں نوچ لیں گے۔ جب آپ 28 مئی کو دیکھیں، آپ ابھی جو 10 مئی کو جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس کو دیکھیں، تو آپ کو پیچھے ہمیشہ آپ کو یہ دفاع کی جو مضبوطی ہے، اس کے پیچھے 28 مئی کے دھماکے نظر آئیں گے۔ اور یہ کام کس نے کیا اور یہ کام کون کر سکتا تھا؟ اس کام کو کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون جیسی جماعت چاہیے، اور نواز شریف جیسا لیڈر چاہیے، اور شیروں جیسا دل چاہیے، جس لیڈر نے عالمی دباؤ کے باوجود، امریکہ کے دباؤ کے باوجود، ان کے دباؤں کو خاطر خواہ نہ لاتے ہوئے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں۔ اور 10 مئی کے دن یہ بھی وہی دن تھا، خوش قسمتی سے آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور نواز شریف جیسا قائد موجود ہے، اور شہباز شریف جیسا لیڈر اور وزیر اعظم موجود ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، اور ان کو ایسا جواب دیا کہ دنیا نے مانا کہ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے کسی ملک کو جواب دیا ہے۔ اور آج بھی انڈیا کے جو میڈیا والے ہیں، انڈیا کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی حکومت کو تانے دے رہے ہیں کہ پاکستان نے آپ سے کم وسائل رکھتے ہوئے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب پاکستان کے دفاع کی بات آئے گی تو نواز شریف کا نام ضرور لیا جائے گا۔ جب پاکستان کے دفاع کی بات آئے گی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ضرور لیا جائے گا۔ جب پاکستان کے دفاع کی بات آئے گی تو ذوالفقار علی بھٹو کا نام ضرور لیا جائے گا۔ یہ حقیقی لیڈر ہیں، یہ حقیقی لیڈر ہیں، یہ بناوٹی لیڈر نہیں ہیں، یہ یہودیوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ امریکہ کی پیداوار نہیں ہے، یہ لیڈر ہے۔ ہمارا ایک لیڈر تھا، اس نے کہا تھا کہ کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں؟ تو اسے بتائیں کہ پاکستان نے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کر کے دکھایا ہے۔ اگر آپ میں جرت اور لیڈر والی کوئی بات ہوتی تو آپ اس وقت انڈیا کو منہ توڑ جواب دیتے، یہ نہ ہوتا کہ آپ نے ایک دن بھی نہیں گزارا ابھینندن کو واپس دے دیا۔ تو یہ صرف شیروں والے جو لیڈر ہوتے ہیں، جن کے دل شیروں والے ہوتے ہیں، وہی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، والسلام، اللہ حافظ۔